بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون رب هب لي من الصالحين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں گر ملے توفیق تو خدمت اسلام کر جائیں تمام دوست احباب بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے معزز سامعین برادران اسلام بزرگوں دوستوں علماء کرام اللہ پاک کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے اس مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن جو ہوتا ہے
اس کی یہ پہچان ہے کہ اس کا دل ہر وقت مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو۔ اپنا تعلق، جب تم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو گے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ آج ہم سب کے سب اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے والے بن جائیں۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین، ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو کہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، اور جو شخص چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان طریقہ بتایا کہ جس نے راتوں کو جاگ کر نوافل پڑھ کر تہجد پڑھ کر اپنے رب کو منا لیا، جس نے راتوں کو جاگ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیا، تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا اس کا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، جس نے تعلق اللہ سے جوڑا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ کر کہتے ہو میرے صحابہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنہوں نے رات گزاری سجدے کی حالت کے اندر، قیام کی حالت کے اندر، جو راتوں کو اللہ کے سامنے اپنی جبیں رگڑ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، الہ العالمین اعلان کرتے ہیں او فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اس نے میری خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، میری خاطر میرے گھر میں آ کر اپنی جبیں کو رگڑنے والا بن گیا، رکوع کرنے والا بن گیا، سجدے کرنے والا بن گیا، قیام کرنے والا بن گیا، جس نے اللہ کی خاطر گھر کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، ذمہ دارے کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنوں کو چھوڑ دیا، پرایوں کو چھوڑ دیا۔ الہ العالمین کہتے ہیں او میرے بندے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، تو نے میری خاطر سب کچھ والا بن گیا، رکوع کرنے والا بن گیا۔ الہ العالمین کل قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے او لوگو آؤ جو دنیا میں مجھے چاہنے والے، میرے سامنے سجدے کرنے والے، میرے سامنے رکوع کرنے والے، میرے سامنے قیام کرنے والے، الہ العالمین فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گناہگاروں کو علیحدہ کر دو، خطا کاروں کو علیحدہ کر دو، میرے حکموں کو توڑنے والوں کو علیحدہ کر دو۔ الہ العالمین کس سے علیحدہ کر دیا جائے؟ جو راتوں کو کھڑے ہوتے تھے میرے سامنے سجدے کرتے تھے، ان سے علیحدہ کر دو۔ آج مومنوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے کس دن کی رات کے وقت؟ جنہوں نے راتوں کو جاگا، قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ الہ العالمین فرمائیں گے او میرے بندے تو نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑا تھا۔ الہ العالمین فرما رہے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گناہگاروں کو علیحدہ کرو، خطا کاروں کو علیحدہ کر دو، راتوں کو سجدے کرنے والوں کو علیحدہ کر دو۔ اب الہ العالمین اعلان فرمائیں گے میرے یہ نیک بندے جو راتوں کو کھڑے ہو کر مانگا کرتے تھے، میری خاطر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میری خاطر سب کو چھوڑ دیا مجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے آؤ مجھے راضی کرنے والوں، تو نے دنیا میں مجھے راضی کر دیا، آج میں تجھے راضی کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سجدے
کرنے والے، یہ رکوع کرنے والے، یہ قیام کرنے والے، یہ رب سے الہ العالمین تخت پر بٹھائیں گے۔ فرشتوں کے لیے اعلان ہوگا، او فرشتوں آؤ نہ ذرا ان کے خادم بن جاؤ۔ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ الہ العالمین فرمائیں گے انہوں نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، آؤ ان کی خدمتیں کرو اور ان کو جنت کے اندر لے کر جاؤ۔ تو ہم اپنے رب سے تعلق جوڑ لیں، اپنے رب کو منا لیں، اور تعلق بھی ایسا جب ہم اپنے رب سے مانگیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آج ہم نے رب کے در کو چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم پریشان ہو گئے، ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی۔ آج ہم پریشان ہو گئے کس وجہ سے؟ کہ آج ہم نے اللہ کے در کو، پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہ میری زندگی جا کدھر کو رہی ہے، کہ اللہ نے جو حکم دیا آیا میں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، جنہوں نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑا۔ صحابہ نے تعلق اللہ سے جوڑا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ ارے اللہ والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے میری حاضری ہوگی، الہ العالمین پوچھیں گے او میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، بتا زندگی کن کاموں میں گزاری، میں نے تجھے جوانی دی، بتا جوانی کن کاموں میں گزار دی۔ الہ العالمین فرمائیں گے او میرے بندے بتا نہ ذرا میں نے تجھے مال دیا، مال کمایا کیسے، اس کو خرچ کہاں پر کرتا رہا۔ جب دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا، اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا، میرا رب میرے بارے میں پوچھے گا، میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ دنیا میں جب یہ دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، الہ العالمین فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہی الماوا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم اپنے رب کو منانے والے بن جائیں، کل کی شرمندگی سے جو کل قیامت والے دن ہونے والی ہے ہمیں ندامت ہوگی، نگاہیں جھکی ہی ہوں گی۔ لوگوں کے سامنے تو بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا، آج ہم اپنے اس مقام اور مرتبے کو بھول بیٹھے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستو آج ہم حقیقت میں اپنی زندگی کو بھول گئے کہ ہماری اصل زندگی کیا ہے، ہم قیامت والی زندگی کو بھول گئے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ آج میرے دوستو اپنے رب کو منا لیں کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، سب کچھ ہم اللہ ہی سے مانگے، جیسے کہ صحابہ نے مانگا اور انبیاء نے مانگا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑا، اللہ نے اتنی قوت اور طاقت دی، خاندان والے، برادری والے، اپنے پرائے سب آپ کے دشمن ہو گئے، علاقے والے دشمن ہو گئے، مگر زبان پر یہی تھا کہ سب کچھ کرنے والی ذات میری اللہ کی ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا کوئی کچھ بگاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راتوں کو جاگنے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے راتوں کو مانگا کرتے تھے، اللہ سے تعلق تھا، اللہ کی لاڈلے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ ادھر سے اللہ نے امتحان شروع کر دیا، او ابراہیم اپنے اس معصوم بیٹے کو وہاں پر لے جاؤ، نہ چرند ہوگا نہ پرند ہوگا۔ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں، ادھر سے حضرت حاجرہ بھی پیچھے پیچھے، آگے ابراہیم چلتے ہیں، پیچھے حضرت حاجرہ ہے، وہاں پر چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ گئے، نہ آبادی ہے، نہ چرند پرند ہے، نہ سرسبز ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر یقین اور بھروسہ تھا، ایسے ہی حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کا اللہ پر یقین ہے۔ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر
جب واپس آنے لگے حضرت حاجرہ کہنے لگی او ابراہیم مجھے کہاں چھوڑ کر جاتے ہو؟ او ابراہیم میں جوان ہوں، یہ معصوم بیٹا میری گود کے اندر جس راتوں کو جاگ کر مانگا اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہایا، آج وہ بیٹا مل گیا، کس کے سہارے چھوڑ کر جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، حضرت حاجرہ کے دل میں یہ بات آئی شاید کوئی کام جا رہے ہیں، جب تھوڑے سے دور چلے جاتے ہیں حضرت حاجرہ کہتی ہیں او ابراہیم رک تو صحیح، میری بات تو سننا ذرا۔ حضرت ابراہیم رکتے نہیں ہیں، حضرت حاجرہ نے اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل کو سینے سے لگایا، حضرت ابراہیم کے پیچھے دوڑتی ہیں، دامن پکڑ لیا، حضرت حاجرہ کہنے لگی او ابراہیم رک تو صحیح، کچھ تو جواب دے، میں نے کون سی نافرمانی کی ہے؟ حضرت ابراہیم سے کہنے لگی ابراہیم کچھ تو بول، بتا تو صحیح کون سا میں نے ایسا گناہ کیا جس کی مجھے تو سزا دے رہا ہے، جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، آبادی بھی نہیں ہے، انسان دور دور تک نظر نہیں آ رہا، چرند پرند نظر نہیں آ رہے، کوئی سایہ نہیں ہے، ابراہیم کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے، ابراہیم زبان سے بولنا کچھ نہیں۔ اب ابراہیم کے دل میں تھا جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یقین اللہ پر تھا، بھروسہ اللہ پر تھا، جس رب نے مجھ سے کہا ہے کہ ابراہیم اپنے معصوم بیٹے کو اور جوان بیوی کو چھوڑ کر وہ رب ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت حاجرہ دامن پکڑ کر بار بار کہتی ہوں ابراہیم بول تو صحیح، کچھ تو کہہ۔ حضرت حاجرہ بولتی ہیں، ابراہیم بولتی نہیں۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی او ابراہیم کچھ تو بول، دامن کو جھنجھوڑا، حضرت ابراہیم زبان سے بولتے نہیں ہیں۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئی لگتا ہے امتحان شروع ہو گیا، ایک اور امتحان آ گیا۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی او ابراہیم یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ رب جلیل کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم زبان سے بولتے نہیں، آنکھوں کو اٹھا کر اشارہ ہو گیا، حضرت حاجرہ نے دامن کو چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی او ابراہیم آپ چلے جاؤ، اب میں جانوں میرا رب جلیل جانے، جس رب کا فیصلہ ہے وہ رب میری حفاظت کرے گا۔ جہاں پر حضرت حاجرہ کو چھوڑا واپس وہیں پر چلی جاتی ہیں۔ حضرت حاجرہ اللہ پر یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، ابراہیم نے مڑ کر نہ دیکھا، حاجرہ کو جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ اللہ اللہ کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ پانی تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ اب کیا بنے گی؟ اے اللہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل دو پتھروں کو جوڑ دیا، حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، سائے کے نیچے لٹا دیا۔ اب پانی موجود نہیں ہے، کھانا موجود نہیں ہے، کھجوریں موجود نہیں ہے، چھاتی سے دودھ اترنا بھی بند ہو گیا، حالت بڑی خراب ہو گئی۔ حضرت حاجرہ نڈھال ہو جاتی ہیں، حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، کبھی پہاڑی کے اوپر جاتی ہیں، اسماعیل کا خیال آتا، واپس لوٹ آتی ہیں، پھر دوسری طرف پہاڑی پر دوڑتی ہیں، دور دور تک پانی نظر نہ آیا۔ حضرت حاجرہ کا کبھی دائیں طرف جانا کبھی بائیں طرف دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، الہ العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حضرت حاجرہ کا یہ دوڑنا، یہ ادا اتنی پسند آئی رب کو، اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں حاجرہ تیرا یہ دوڑنا
تیری ادا مجھ رب کو اتنی پسند آئی ہے، الہ العالمین فرما رہے ہیں او حاجرہ اب یہاں پر جتنے بھی حجاج آئیں گے، حاجی جتنے بھی آئیں گے، الہ العالمین نے فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، او حاجرہ یہاں پر اسحاق بھی آئے گا، یعقوب بھی آئے، کلیم اللہ بھی آئے، خلیل اللہ بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، تو الہ العالمین فرما رہے ہیں صحابہ بھی آ جائیں، کتب آ جائیں، ابدال آ جائیں، جب تک حاجرہ تیری صحیح کر نہ دکھائیں گے، تیری چال نہ دکھائیں گے، کسی کو حجاج کا لقب نہ ملنے والا ہے، حاجی کا لقب نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستو حضرت حاجرہ کا یقین کس پر تھا؟ اللہ پر تھا، اللہ پر بھروسہ تھا کہ سب کچھ میرا رب کرنے والا ہے۔ آج ہمارا بھی یقین ایسا ہو جائے، ہماری بھی دنیا بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ آج ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بیویوں کا ایسا ایمان ہو جائے، خدا کی قسم زندگیاں بدل جائیں گی، گھروں کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ جب گھروں کے اندر اس طریقے سے ایمان ہوگا جیسے حضرت حاجرہ کا ایمان تھا، جب ہم دین کو سمجھنے والے بن جائیں گے، دین پر چلنے والے بن جائیں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، ہماری بیٹیاں بھی دین کو سمجھنے والی، بیویاں بھی ایسے دین کو سمجھنے والی بن جائیں، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اپنے قبیلے کے اندر میں سب سے زیادہ غریب ہوں، 3000 لوگ ہیں ہمارے قبیلے کے اور اس میں سے سب سے زیادہ غریب میں ہوں، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنو سلیم کا وہ شخص تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی جو سواری کا انتظام کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میری اونٹنی کھڑی ہے، وہ میں اونٹنی اپنے اس بھائی کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری، اس کے سر پر رکھ دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کا، کپڑوں کا انتظام ہو گیا، اب گھر کا کھانے کا بھی کوئی انتظام کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسجد نبوی سے باہر گئے، تھوڑا سا چلے تو ان کی نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پڑی۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ یہاں سے تو کوئی خالی آیا نہیں ہے، کبھی یہیں سے کھانا مانگ لیا جائے۔ بات ہو رہی تھی یقین اور ایمان کی اور دین کی خدمت کرنے کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے، دستخط ہوتی ہے، آواز آتی ہے من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ آواز آئی سلمان فارسی آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، کیا گھر کے اندر کھانا موجود ہے؟ حضرت فاطمہ جواب کیا دیتی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 دن ہو گئے حسن حسین نے کچھ کھایا نہیں ہے مگر بہت کچھ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے 3 دن ہو گئے حسن حسین نے کچھ نہ کھایا مگر گھر میں پھر بھی بہت کچھ موجود ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی ہاں ہاں آپ یہیں پر ٹھہرو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بہت کچھ گھر میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ ایک کمبل لے کر آتی ہیں، سلمان فارسی کو دے دیا، کہا جاؤ یہ کمبل لے جاؤ، محلے کے اندر ایک یہودی شمعون رہتا ہے اس کو یہ کمبل دے دینا، وہ گروی رکھتا ہے، کھانا بھی دے دیتا ہے، نقدی بھی دے دیتا ہے، سرکہ بھی دے دیتا ہے، جو بھی دے دیتا ہے،
گندم بھی دے دیتا ہے، یہ لے جا کر دے دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت فاطمہ نے کمبل دے دیا۔ جب وہ دروازے پر شمعون کے دروازے پر پہنچا، اس نے کہا یہ کمبل رکھ لو، گروی رکھ لو، نقدی دے دو، جو دے دو، سرکہ دے دو، جو موجود ہے وہ دے دو۔ یہ کمبل تو بڑا خوبصورت ہے، کہاں سے لے کر آیا؟ سلمان فارسی کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب شخص آیا، اس نے کھانے کا کہا، اللہ کے محبوب نے کہا کھانے کا انتظام کرو۔ میں کملی والے کی بیٹی کے دروازے پر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ نے کمبل دے دیا اور کہا جو بھی دے میرے پاس لے کر آنا، میں اس کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ شمعون رونے لگا اور کہنے لگا میں نے آج ہی تو رات کے اندر پڑھا، میری آنکھوں پہ پٹیاں بندھ گئیں۔ شمعون کہنے لگا کمبل بھی لے جا، پیسے بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، یہ سب کچھ لے جا، میں نے آج ہی تو رات کے اندر پڑھا ہے محمد الرسول اللہ آخر زمان نبی آئے گا، اس کی امت ہوگی جو غربا کا خود تو بھوکے رہیں گے مگر اپنے مہمانوں کا بڑا خیال کیا کریں گے، خود تو بھوکے ہوں گے، غریبوں کا خیال کریں گے، خود تو بڑے بھوکے ہوا کریں گے، فاقے ہوں گے گھر میں مگر ان کا یقین اللہ پر ایسا ہوگا، بھروسہ اللہ پر کریں گے، گھر میں جو کچھ ہوگا مسلمان بھائی کے لیے دے دیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سلمان فارسی لی جاتی ہیں اور ساتھ شمعون نے یہ کہہ دیا مجھے معلوم ہے نبی کی بیٹی جو ہے وہ اس کھانے کو، وہ اس کمبل کو واپس نہ لے گی، جو میں نے گندم دیا ہے، جو دیا ہے، جو سرکہ دیا نہ لے گی، مگر اس بیٹی سے کہہ دینا آج میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے یقین ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا، بھروسہ ہو گیا، جو کسی غیر کا، جو اپنوں کا خیال کرے، پراؤں کا خیال کرے گا، غریبوں کا خیال کرے گا، بھوکوں کا خیال کرے گا، مجھے یقین ہو گیا اللہ اس کا قیامت والے دن خیال کرے گا۔ تو میرے دوستو، آج ہم جب اللہ پر ہمارا یہ یقین اور بھروسہ ہوگا، خدا کی قسم جو غیر ہیں وہ بھی ہمارے عمل کو دیکھ کر، جو غیر مسلم بھی ہوگا وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر پیارے پیغمبر پر کلمہ پڑھے گا۔ آج ہمارا وہ یقین، آج وہ ہمارا بھروسہ ختم ہو گیا۔ جب ہمارا یقین اللہ پر نہ ہوگا، بھروسہ اللہ پر نہ ہوگا، پھر دنیا کے اندر ذلت بھی ملے گی، رسوائی بھی ملے گی، دنیا کے اندر ذلیل و خوار بھی ہوں گے۔ جب ہمارا یقین اللہ پر، بھروسہ اللہ پر ہوگا، ہماری اولادیں بھی فرما بردار ہوں گی، ہمارے گھر کا ماحول بھی بدل جائے گا، ہمارے بیٹے بھی، ان کی زندگیاں بھی بدل جائیں گی۔ میرے دوستو، جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یاد رکھنا ہماری اولادیں بھی نافرمان ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے، یاد رکھنا اس کے گھر کے اندر سے اس کی نافرمانی چلتی ہے، بیوی نافرمان ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹے بیٹیاں نافرمان ہو جائیں گے، رعایا کے اندر سے سردار کے جو نوکر چاکر ہے وہ اس کے نافرمانی کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے رب کو منانے والے بن جائیں، راتوں کو جاگنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے اپنی جبی کو رگڑنے والے بن جائیں۔ جب راتوں کو یوں قیام کریں گے، پھر الہ العالمین فرمائیں گے فرشتو تم کہتے تھے نا یہ نافرمان ہے، یہ بدکاریاں کریں گے، یہ بے حیائیاں کریں گے، اللہ تیرے حکموں کو توڑیں گے، ہم جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، اللہ فرمائیں گے فرشتو دیکھ رات کے اندھیرے کے اندر بستر کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، صبح سے لے کر شام تک تجارت، کاروبار، ذمہ دارہ، ملازمت کیا، تھکاوٹ ہو گئی، سو سکتا تھا مگر نیند کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے اپنی جبی کو رگڑ رہا ہے، مجھے منا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فرشتو جو یہ مانگے آمین تم کہنا اور میں رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لوں گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ جو ہم نے سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔